لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 155 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ابھی ہم اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، پھر اتارا اللہ نے تم پر غم کے بعد امن، نعاسن نیند کی صورت میں، یغشا طائفۃ منکم، اس نیند نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، اپنی جان کی فکر میں تھا، یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے، یعنی اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم بچ جاتے۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ظاہر کر رہے تھے اپنے جی میں، چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم، آپ فرما دیجئے اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور نکلتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا ہے قتل کرنا اپنی قتل گاہ کی طرف، وہاں پہنچائے جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ نے آزمایا تم کو اس چیز میں جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ صاف کرنا تھا اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو بھاگ گئے تم میں سے اس دن جس دن دو گروہ آپس میں ملے، انما استزلهم الشیطان، سوائے اس کے نہیں کہ پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کمائی کی وجہ سے، بعض برے اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، ان اللہ غفور حلیم، کیونکہ ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورۃ آل عمران کے اندر غزوہ احد کی تفصیل چل رہی ہے، اسی تفصیلی واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک آزمائش میں مبتلا فرمایا، تو اسی کا ذکر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اللہ رب العالمین نے جب صحابہ اکرام کو دوبارہ جمع ہونے کی توفیق دی، وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، حضرت ابی بن کعب کی آواز پہنچی، تو اس کے بعد جب اکٹھے ہو گئے تو میدان جنگ سجا ہوا ہے، دشمن سامنے ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، ہر طرف دشمن اپنے حملے کر رہا ہے، لیکن اللہ نے عجیب کیفیت بنا دی کہ امنتاً، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس غم کے بعد کہ تمہارے ساتھی شہید ہو چکے تھے، اس کے بعد میں نے تم پر امن طاری فرما
فرما دیا، تم کو امن عطا کیا۔ کیسا امن؟ نعاسن، نیند کی صورت میں۔ نیند صحابہ کرام کو، دشمن ہر طرف گھیرے ہوئے اور یہ مزے سے نیند کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے نیند کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے نیند کر رہے ہیں، اور کچھ لیٹ گئے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں۔ یغشا طائفۃ منکم، فرمایا اس نیند نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا، اور یہ نیند مسلمانوں پر مسلط ہوئی، منافقین پر نہیں، مومنین پر اللہ رب العالمین نے اپنا خاص کرم فرمایا کہ ان کو نیند دے دی، ان کو امن دے دیا، کیونکہ نیند آنے سے جو پہلے وساوس ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنی جان کی فکر تھی، وہ منافقین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے بچ کر جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس وقت وہ اس پریشانی میں تھے، ان کو نیند، ان سے اللہ نے نیند کو دور کر دیا، ان پر نیند آنے نہیں دی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے ساتھ جاہلیت جیسے گمان کرنے لگے کہ ہم حق پر تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہمیں جو ہے نا شکست مل گئی، ہمیں شکست نہیں ملنی چاہیے تھی، ہم اس لائق نہیں تھے۔ اس قسم کی زبان سے جملے کہنے لگ گئے۔ قولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگا کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا، ہم یہاں نہ آتے۔ کہتے یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے، یعنی اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینہ کے اندر رہ کر جہاد کرتے، تو آپ فرما دیے قل ان الامر کلہ للہ، اختیارات سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے جی میں چھپا رہے تھے، وہ چیز جو ظاہر نہیں کر رہے تھے تمہارے سامنے، اپنے جی میں وہ تمہارا بغض، دشمنی وہ چھپائے ہوئے تھے، اور جی کے اندر ان کے مال دولت کی طمع تھی، مال غنیمت کی طمع تھی، اور وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر، کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، نہ وہاں سے آتے، نہ مارے جاتے۔ اللہ نے جواب دیا لو کنتم فی بیوتکم، اے میرے محبوب اب فرما دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جس کا قتل ہونا قتل گاہ کی طرف لکھا جا چکا ہے، جگہ لکھی جا چکی ہے، وہ ضرور اپنے گھروں سے باہر نکلتا۔ جس نے مرنا ہوتا وہ مرنے کے لیے اپنی موت کی جگہ پر ضرور پہنچتا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کی موت جس جگہ لکھی ہوئی ہے، اسباب بھی مقرر ہیں، موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے آزمایا اس کو جو تمہارے جی میں تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کرنا تھا جو تمہارے دل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایک عدالت کی شکل بنائی، ایک آزمائش ڈال کر صاف کر دیا، جو مومن تھے وہ نکھر کر سامنے آ گئے، اور جو کافر تھے وہ بھی نکھر کر سامنے آ گئے، منافق تھے ان کا نفاق بھی کھل گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو تھی اس کو بھی اللہ نے صاف کر دیا، دلوں کے اندر وساوس، قدورت وہ تھی، سب اللہ نے صاف کر دی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دل کے اندر جو خیالات، تصورات ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ تم پر آزمائش تھی، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اللہ نے خود آزمائش ڈالی۔ گویا کہ صحابہ اکرام کو جو عارضی طور پر شکست ہوئی، یہ اس مالک کی طرف سے آزمائش تھی، اور آزمانے سے کھرا اور کھوٹا اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کھوٹے وہ اپنی زبان سے غلط جملے کہنے لگ گئے، اور کھرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گئے، اللہ کے سامنے جمع ہو گئے، پھر عاجزی کرنے لگ گئے۔ کھوٹے اور کھرے کی پہچان کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے اس دن ہٹ گئے، میدان چھوڑ کر دور چلے گئے، جس دن ملی دو جماعتیں، احد کے دن مسلمان اور کافروں کی ملاقات ہوئی جنگ کی صورت میں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، فرمایا کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ انسان بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے وہ وہاں سے اللہ نے ان کے یعنی گناہوں کے سبب شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور وہ وہاں سے پھسل گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تحقیق ان کو معاف کر چکا ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے، اب میں ایک غزوہ احد کی طرف آپ سرسری نگاہ سے دیکھیں، سرسری نگاہ سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کو بلا رہے ہیں، صحابہ نہیں آ رہے، وہ میدان چھوڑ کر جا گئے ہیں، وہ گھاٹیوں کے اندر جا رہے ہیں، پہاڑیوں پر چڑھ رہے ہیں، ادھر سے آواز دی جا رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ اگر آپ سرسری نگاہ سے دیکھیں تو یہ بہت بڑے جرائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جرائم کو جرائم رہنے نہیں دیا، ان کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ
حسن سلوک، اچھائی کا معاملہ فرمایا، ان کے ساتھ صرف درگزر ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کو نواز دیا، اللہ نے ان کو القاب دے دیے کہ یہ جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، اللہ نے ان کو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا۔ اور یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لوگوں بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اللہ میرے اپنے صحابہ کو معاف کر چکا ہے، یہ اللہ اور ان کا معاملہ تھا۔ جب اللہ ان کو معاف، تو بعد والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان پر تنقید کرے یا ان پر جو ہے نا کسی قسم کا اعتراض کرے، کیونکہ اللہ اور ان کا معاملہ تھا، اور جو معاملہ ہو گیا اللہ نے ان پر معافی کر دی، معافی نہیں فرمائی، رضی اللہ عنہ ورضوان، راضی بھی ہو گیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بردبار ہے، کہ تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا، بلکہ معافی نہیں کیا بلکہ اچھائی والا معاملہ فرمایا، حسن سلوک والا معاملہ فرمایا، بہترین معاملہ فرمایا، امت کا امام بنا دیا، اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا کے القاب دے کر اللہ رب العالمین نے ان کو اعزاز عطا فرمائے۔ اللہ